أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरे लिए भी एक दीन की खिदमत का और दीन का एक बात करने का मौका मिला। मेरे लिए भी ये खुशी की चीज़ है और तमाम लोग इस चीज़ के मोहताज हैं कि दीन का मुज़ाकरा हो, दीन की बातचीत हो, ताकि हम उसके ऊपर दीन पर सही सही बराबर चल सकें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक नसीब फ़रमावे और आप हज़रात को भी उसकी तौफ़ीक नसीब फ़रमावे। जो बातें भी कही जावे, सबसे पहले खिताब मैं अपने आप को इसका कर रहा हूँ और फिर उसके बाद सानियन गोया कि खिताब आप हज़रात से है कि अल्लाह ताला हर एक को अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमावे। हमारी इस मजलिस को ज़रा थोड़ा कुछ एक अलग अंदाज से हमें देखना है और अलग नौइयत से हमें इसकी फ़िक्र करनी है कि हमारी ज़िंदगी अमली बननी चाहिए। आजकल उलमा की कोई कमी नहीं है, इल्म की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे रात दिन हमारे बूढ़ों का ज़माना भी आपने देखा होगा, उलमा कितने कम होते थे, और आजकल का ज़माना भी हमने देखा कि कितने उलमा, कितने मुफ्तियान कराम, कितने कुर्रा, कितने उफ़ा, सब आप देख रहे हैं। तो इल्म की बहता तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में है, उसकी कोई कमी नहीं है।
مگر اصل مسئلہ عمل کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہاں کلام اللہ میں بار بار کہا گیا ہے وہ عمل الصالحہ، جنہوں نے اچھے کام کیے، تو عمل ہی پر مدار ہے پورا۔ اگر عمل کر کے ہم جائیں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا، اور ہم نے جانا اور عمل نہیں کیا تو یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، بلکہ علم ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا کہ تم جانتے تھے پھر بھی عمل کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ہماری یہ مجلس گویا ہے کہ عملی ہونی چاہیے۔ میں بھی اس کا بات کی کوشش کروں کہ میں بھی جو باتیں آپ حضرات کے سامنے کہوں میں عملی زندگی اپنے اندر لاؤں، اور آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں کہ یہ باتیں اپنے اندر فکر کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، ہر ایک ساتھی اس کی کوشش کرے یہ باتیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرماوے۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، اور انہی کے بارے میں انہی کی وضاحت مجھے آپ کے سامنے کرنی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، اس میں شان نزول بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ احکامات بھی دیے گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ کلام اللہ میں خاص ہوتا ہے شان نزول کہ آیت کا موقع کیا تھا، مسئلہ کیا پیش آیا تھا، کیوں آیت نازل ہوئی۔ اب یہ جو آیت اقیم الصلاۃ سے پہلے والی جو دو آیتیں ہیں اس کا جو شان نزول ہے، پہلی جو آیت ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، ہمیں اس شان نزول کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے پھر جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ذہن میں لینا ہے۔ پوری بات ہم ذہن میں لیں گے انشاءاللہ تو پورا ربط بھی سمجھ میں آئے گا، پوری بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ مسئلہ جو پیش آیا تھا، مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو مسلمان اور اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، تو اس وقت جو آپ پر ایمان لانے والے شروع کے اندر تھے وہ فقراء غربا، نیچے درجے کے لوگ تھے، جو اعلیٰ قسم کے سرداران قریش شمار کیے جاتے تھے، وہ تو ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر نیچے کے درجے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر یہ تو مدنی دور میں آئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابہ ایمان لے آئے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست رکھی کہ آپ کے پاس یہ جو نیچے درجے کے لوگ آتے ہیں اور آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں آر محسوس ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، آپ ہماری مجلس الگ قائم کر دے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں، ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں۔ ایسا ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے آ کر کے آپ کے سامنے درخواست رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ذرا کچھ تھوڑا سا معمولی سا ایک تھوڑا ہوا کہ معمولی وسوسے کے درجے کے اندر تھوڑا ایسا خیال بھی آیا کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے، اس سے بڑے بڑے لوگ مسلمان بن جائیں گے تو اسلام جلدی سے پھیلے گا۔ ایسا آپ کے ذہن میں بھی ایسی بات آئی۔ اس آیت میں اسی چیز سے روکا گیا ہے، آپ قطعاً ایسا نہ کریں۔ یہ مشرکین مکہ جس چیز طرح آپ کو بلا رہے ہیں ایسا قطعاً نہ کریں، ان کی مجلس الگ قائم نہ کریں۔ اگر ان کو بیٹھنا ہو اسی غربا کے ساتھ، فقراء کے ساتھ بیٹھے، اور اگر الگ مجلس چاہتے ہیں کوئی الگ مجلس قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی کسی کی روح رعایت نہیں کی جائے گی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، حالانکہ اس میں کوئی نقصان نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ خامخواہ کا مطالبہ ہے، یہ کچھ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور خامخواہ فقراء کو غربا سے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب منع کر دیا، اب قطعاً ان کی بات نہ مانیں۔ اور آگے آیت میں سخت وعید بھی بیان کی گئی کہ اگر بالفرض، حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ سے بات نہیں ہو سکتی ہے، مگر سنانا آپ کو ہے، مگر کہنا امت کو ہے۔ اگر آپ نے ان کا اتباع کر لیا اور ان کی بات مان لی تو دنیا کے اندر بھی آپ کو ڈبل سزا ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی آپ کو کیا سزا ملے گی؟ ڈبل سزا ملے گی۔ کس کو بات کہی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہی جا رہی ہے، مگر سنانا کس کو ہے؟ لیکن آپ سے تو سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے، آپ معصوم تھے، کوئی گناہ کا سوال ہی نہیں وہ ہو سکے ایسا۔ اور امت کو سنانا ہے کہ دیکھو شریعت کے مسئلے کے اندر اور دین کے مسئلے کے اندر کبھی کسی کی کوئی روریات کسی مسئلے کے اندر بڑھتی نہ جائے۔ ایک شان نزول تو یہ ذکر کیا ہے، ایک دوسرا شان نزول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قبیلے بنو ثقیف والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ قبیلے بنو ثقیف والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام لے آتے ہیں مگر ہماری کچھ شرطیں رہے گی۔
ہم مسلمان بنتے مگر ہماری کچھ شرطیں رہے گی. ایک شرط تو یہ رہے گی ہم ایمان لا کر نماز نہیں پڑھیں گے. دوسری شرط یہ رہے گی ہمارا جو میدان وج نامی جو میدان ہے اس کو حرم کا درجہ دیا جائے, جو حرم کا درجہ ہے وہی درجہ اس کو ملنا چاہیے. تیسری شرط یہ رہے گی جو سود ہمیں لوگوں کے پاس سے لینے کا ہے وہ تو ہم لے لیں گے مگر ہمیں جو سود دینے کا ہے وہ ہم نہیں دیں گے. اور چوتھی شرط ان لوگوں نے یہ لگائی ہم ہمارے تمام بتوں کو ہمارے ہاتھ سے توڑ دیں گے مگر لات نام کا بت ابھی نہیں توڑیں گے, 1 سال اس کی آمدنی لے لیں گے, ہم اس کے چڑھاوے لے لیں گے, اس کے بعد توڑیں گے. یہ باتیں ان لوگوں نے آ کر مطالبات رکھے. اور آخر میں ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عرب والے اور قریش لوگ یہ کہیں کہ ان کی خصوصیت کیوں, ایسے کیوں ان کو رعایت دی گئی, تو آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی کہا ہے, ایسا آپ کہہ دینا. یہ بندو ثقیف والوں نے آ کر کہا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں آپ کو صاف روک دیا گیا ایسی روریات کسی کی نہیں ہوتی ہے جو تمام لوگوں کے لیے کام. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں قوانین میں سب برابری ہوتی ہے. جو قانون تمام لوگوں کے لیے ہے انبیاء کے لیے وہی قانون تمام چیزوں کے لیے. نماز پڑھنا ہے تو انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنا ہے اور امت کو بھی پڑھنا ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ, آپ پر زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں, آپ مال رکھتے ہی نہیں تھے, زکوٰۃ آنے کا مسئلہ ہوتا, مگر بالفرض مال آپ کا رہا تھا تو زکوٰۃ آپ کو بھی نکالنا تھا اور امت کو بھی نکالنا تھا. روزے آپ بھی رکھتے تھے, امت کو بھی رکھنا ہے. کسی چیز کے اندر روریات برتی جا سکتی نہیں ہے. ایک ہے مذہب, ایک ہے شریعت اور ایک ہے انسانیت. ان دو چیزوں کو ہمیں الگ الگ سمجھنا ضروری ہے. آج کل جلا ان دونوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں کچھ رواداری کہ بھی روریات برت لی جاوے, ذرا کچھ چشمہ پوشی سے کام لے لیا جاوے, ایسا ہوتا. ایک ہے انسانیت کی چیز. انسانیت کے ناطے اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو حتیٰ کہ جانور ہو, یہ تمام مخلوقات ہیں, اس مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر, کوئی فرق نہیں. ہم راستے میں چل رہے ہیں, کوئی گر گیا, اب اس کو کھڑا کرنا ہماری انسانیت کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے کہ کافر, ہم نہیں دیکھیں گے. کھڑا کافر کو بھی کریں گے, مسلمان کو بھی کریں گے. ہم بس میں سفر کر رہے ہیں, کوئی عورت بچے والی آ کر کھڑی ہو گئی, ہم بیٹھے ہوئے جوان ہیں ماشاءاللہ, ہمیں کوئی تکلیف نہیں کھڑے رہنے کے اندر, ایک عورت بچے والی آ کر آ گئی, اب اس کو سیٹ نہیں ملی, تو اس وقت انسانیت کے ناطے میرا فریضہ ہے میں کھڑا ہو جاؤں. یہ نہیں دیکھوں گا میں کہ مسلمان عورت ہے یا کافر ہو, یہ نہیں دیکھوں گا میں. بچے والی عورت ہے, بچے کے ساتھ کھڑا رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں جوان ہوں, میں کھڑا رہ سکتا ہوں, میں کھڑا ہو جاؤں گا, اس عورت کو کیا دے دوں گا میں, جوان دے دوں گا. یا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون عورت ہے. یہ انسانیت کے ناطے کے تقاضے, انسانیت کے لائن سے یہ سب ہمدردی کی جائے گی, یہ سب برابری کی جائے گی. مگر شریعت کے ناطے کے اعتبار سے کہ کسی مندر کا افتتاح ہے, کوئی ایسا پرسنگ ان کا خاص طور پر ہے اور ہمیں دعوت دی جاوے, ہم ان دعوتوں میں شرکت نہیں ہو. ہمارا کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہے, ہمارا کوئی مذہبی لائن کے مسئلہ ہے, اس میں کوئی دعوت اور کسی کی شرکت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ ایک صاف آیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہہ دیا گیا مشرکین کی مطالبہ پورا نہ کر. مشرکین نے ایک مطالبہ یہ بھی رکھا تھا آ کر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں ہماری بتوں کی تھوڑی تعریف کر ڈالے, تھوڑی تو اپنی ذرا میل جول ہو جائے گا, اپنا ذرا تعلق برابر ہو جائے گا, اپنا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اس آیت میں یہ بھی شان نزول میں یہ بات بھی ذکر کی گئی. بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بت کی کیا کی جاوے, تعریف کی جائے. اس لیے ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنی جیسا بنا دے اور آپ کو گاڑا دوست بنا دے. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. آپ ان سے ربط نہ رکھیے, بالکل وہ اپنا کام کرے, آپ اپنا کام کیجئے. اسلام کے اندر کوئی دوسرے مذہب کی گنجائش ہے ہی نہیں. اسلام ایسا بہترین مذہب ہے کہ جس میں کسی نہ یہودیت کی گنجائش ہے, نہ نصرانیت کی گنجائش ہے, نہ مجوسیت کی گنجائش ہے. کسی مذہب کی اس میں گنجائش ہے ہی نہیں. ایک مستقل مذہب ہے جو دین الہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. اس میں کسی یہ پورا مکمل ایسا نازل ہو چکا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بات اس میں گھڑی نہیں جائے گی. یہ پورا مکمل ہے, ہر چیز کا راستہ بیان کیا گیا ہے. ایک آیت تو یہ ہے کہ جس کا شان نزول میں نے ذکر کیا. دوسرا مسئلہ اس کے بعد جو والی آیت آ رہی ہے کہ یہ لوگ مشرکین مکہ لیستفزونک, یہ لوگ مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کو یہاں سے کیا کر دے وے, اکھاڑ دے, آپ کو مکہ سے کیا کر دے وے, نکال دے وے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے, اگر ان لوگوں نے ایسی حرکت کی اور آپ کو نکالا تو یہ لوگ زیادہ نہیں رہ سکیں گے, ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. خیر یہ واقعہ پیش نہیں آیا, خود انہوں نے نہیں نکالا. اگر یہ نکالتے تو مشرکین مکہ تباہ ہو جاتے, زیادہ رہ سکتے نہیں تھے, مگر انہوں نے نکالا نہیں. ہاں مگر آپ خود بخود ہجرت کر کے کیا ہو گئے, نکل گئے. ہجرت کا واقعہ پیش آیا, پورا مشہور واقعہ ہے, اس کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے. ہجرت کا واقعہ پیش آیا. اب ہجرت کر کے مکہ سے کہاں تشریف لے گئے,
مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، ہجرت ہو گئی، نکلنا ہوا کہ نکالنا ہوا، جو بھی ہوا وہ جگہ مسئلہ اپنی جگہ پر. مگر اس کے بعد واقعہ کیا پیش آیا؟ 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور مشرکین مکہ کے اندر سے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور 70 بڑے بڑے مارے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اور 7-8ویں سال کے اندر مکہ کیا ہو چکا؟ فتح ہو چکا. اگر یہ آپ کو نکالیں گے، اور ہمارا اصول سنت من قد ارسلنا، یہ ہمارا اصول ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اگر انبیاء کو کسی خطے سے نکالا گیا ہے، ہم اس بستی کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، وہاں کے باشندوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس لیے کوئی یہ سازش، کوئی تدبیر کرے کسی کو نکال دیا جائے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کوئی تدبیریں چلا نہیں کرتی ہیں. مسلمان اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جب تک زندگی مقدر ہے قیامت وہاں تک. ہاں، جب آخری دور آئے گا کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. باقی جب تک اسلام گویا کہ ہے، جب تک یہ برابر اسلام انشاءاللہ کیا ہوتا رہے گا؟ برابر چلتا رہے گا. اب یہ 2 آیتوں کے اندر یہ 2 واقعہ ذکر کیے گئے. ایک واقعہ کیا ذکر کیا گیا کہ مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی الگ مجلس قائم کی جاوے، یا بتوں کی ذرا تعریف کر دی جاوے، یا ہم کو خصوصی رعایت دی جاوے، کچھ بھی نہ کیا جاوے، ایک ذرا برابر کسی لائن میں کوئی رعایت نہ دی جاوے. دوسرا واقعہ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں آپ کو یہاں سے نکال ڈالے. سن لے اچھی طرح، اگر نکالا ان کو نکلنا پڑے گا، وہ تو کیا نکال سکتے آپ کو. ہمارے قانون ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے. اب یہ آیتوں کے بعد اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اب ہمیں اصل مضمون اب سننا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ واقعہ تو سامنے ہے، مکی دور، مکی زندگی اپنے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح کے حالات مشرکین مکہ کس طرح پریشان کر رہے تھے اور کیسی تدبیریں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تدبیریں کرتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے. آپ کو کیا کام کرنا ہے یہ کام آپ کو سکھائے گا. وہ کام آج ہم کو بھی کرنا ہے. جیسے ہمارے خلاف میٹنگیں سازشیں، ہم سب کچھ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. مگر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ بیان کیا گیا، وہ کچھ بھی کرے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. تو اسی طرح ہمیں بھی اس آیت سے یہ سبق لینا ہے کہ کچھ بھی ملک میں ہوتا رہے مگر ہمیں کیا کام کرنا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس والی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی ہے، ہمیں یہی کام کرنا ہے. ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز کو قائم کیجئے. خطاب امر، اقیم امر کا صیغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، مگر خطاب کلام اللہ میں چاہے حکم آپ کو دیا جائے مگر خطاب پوری امت کو ہوا کرتا ہے. خالی حضور کو خطاب نہیں ہے، پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کیجئے. نماز کو قائم، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، نماز پڑھیے. کلام اللہ میں آپ بار بار دیکھیں گے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو یہ لفظ نہیں آتا ہے. نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے. ایک ہے گھر کا بنا دینا اور ایک ہے گھر کا بہترین بنانا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک تو سیدھا سادہ بنا دیا بھائی رہنے کے لائق ہو جا، نماز پڑھ لی جیسی تیسی. نہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کیجئے؟ قائم کیجئے، سنن کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، صف اولیٰ کے اندر، تکبیر اولیٰ کے اندر. یہ سب اقیم الصلاۃ میں داخل ہے کہ نماز کو کیا کیجئے؟ قائم کیجئے، پابندی کے ساتھ پڑھیے. کبھی نماز ناگاہ نہیں ہونی چاہیے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے غسق اللیل، رات کے سیاہ ہو جانے تک، رات کے اندھیرا ہو جانے تک. اس میں کتنی نمازیں آ گئی؟ 4 نمازیں آ گئی. دلوک الشمس، سورج کا ڈھل جانا. سورج ڈھل گیا تو سب سے پہلے نماز کون سی آتی ہے؟ ظہر کی آتی ہے سورج ڈھلنے کے بعد. تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. الی غسق اللیل کے اندر 2 نمازیں آ گئی، مغرب اور عشاء. اور دلوک الشمس کے بعد 2 نمازیں آ گئی، ظہر اور عصر. تو اب نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کے سیاہ ہو جانے تک، رات کے تاریک ہونے جانے تک. یعنی کتنی نمازیں پڑھیے آپ؟ 4 نمازیں پڑھیے. ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے اور عشاء پڑھیے. وقرآن الفجر. اب دیکھیے کلام اللہ پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کس شان سے بیان کرتے ہیں. یہ اللہ کا کلام اور کس شان سے بیان کرتے ہیں. 4 نمازوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کو مستقل ذکر کیا. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. اور فجر، قرآن سے مراد نماز ہے. قرآن سے مراد کیا ہے؟ کبھی نماز کو اس کے ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے،
سجدہ بولا جاتا ہے نماز مراد لی جاتی ہے، رکوع بولا جاتا ہے نماز مراد لی جاتی ہے، کبھی قرآن تلاوت قرآن بولا جاتا ہے اور مراد اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ نماز مراد لی جاتی ہے۔ نماز کو قائم کیجئے، 4 نمازیں و قرآن الفجر، اور فجر کی نماز خاص طور پر قائم کیجئے، اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے امت میں نماز فجر کے بارے میں کتنی سستی ہوگی اور لوگ کیا کس طرح اس کو بجا لائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے، سب اللہ تعالیٰ کی علم کے اندر ہے، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو مستقل فجر کی نماز کا الگ ذکر کیا کہ آپ نماز کی قائم کیجئے، اور امت کو کہا جا رہا ہے 4 نمازیں پڑھنی ہے، اور 4 کے ساتھ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ وہ قرآن الفجر۔ اچھا، اب وہ قرآن الفجر، اس کو تعبیر بھی کیسے کیا گیا؟ فجر کی نماز، فجر کی قرآن، یعنی فجر کی نماز کے اندر گویا کہ رکعتیں تو کم ہیں مگر زیادہ اس میں کیا کی جاتی ہے؟ تلاوت۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کا معمول ہوگا، سب مساجد کا معمول ہے کہ فجر کی نماز میں قرات کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے، جبکہ مغرب عشاء میں کیا ہوتی ہے؟ مختصر۔ تو گویا کہ قرات اہم ہے یہاں پر فجر کی نماز کے اندر، اسی لیے مستحب ہے کہ فجر کی نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جاوے؟ طوال مفصل، لمبی صورتیں پڑھی جاوے، یہ مستحب ہے کہ فجر کی نماز گویا کہ یوں کہہ دو کہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ تو قرآن نے پورا گویا کہ یوں کہہ دو، خالی نماز نہیں بلکہ قرآن ہی ہے، تلاوت ہے۔ اس کا تعبیر کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ قرآن فجر کے ساتھ۔ اب ہمیں ہمارا جائزہ لینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس نماز فجر کو مستقل بیان قرار دے رہے ہیں اور مستقل اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگو تم اس کی نماز کی کیا کرنا؟ پابندی کرنا، اور فجر کی نماز کی خاص طور پر پابندی کرنا، تو کیا ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہے؟ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، ہر ایک ساتھی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور پورے گاؤں کا جائزہ لے لیا جائے کہ فجر کی نماز کا کیا حال، فجر کی نماز کا کیا حال ہے، اور کتنے ابھی عشاء میں دیکھ لیجیے آپ کتنے صفحے ہوئی، اور فجر کے اندر معائنہ کر لیجیے آپ خود ہی کہ فجر میں کتنے صفحے ہوتی ہے، کچھ فرق پڑتا ہے یا فرق نہیں پڑتا ہے؟ اگر فرق پڑتا ہے تو پھر حالات اگر آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے اگر، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو گویا کہ کوتنا پڑے گا، اپنے آپ کو گویا کہ کہنا پڑے گا کہ قصور ہمارا ہے، ہم نے فجر کی نماز کو چھوڑی ہے، حالات کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مستقل بیان کر رہے ہیں فجر کی نماز کو، اور یہی گویا کہ گاؤں سے گویا کہ مستقل ایک فون آ رہا ہے، کچھ ساتھی یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی قنوت نازلہ مغرب میں پڑھ لی جاوے۔ نہیں بھی ایسا کیوں؟ مغرب میں پڑھنے کی کوئی وجہ فجر میں کہ وہاں فجر میں ذرا لوگ کم آتے ہیں؟ میں کہا تعجب ہے، اگر لوگ ابھی بھی بیدار نہیں ہو رہے ہیں اور ابھی بھی اگر فکر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات کے لائق ہے، پھر تو لوگ حالات اور پریشانی پھر تو آنے والی۔ ہمیں اتنا بھی نہیں ہوتا ہے ہم فجر کے لیے اٹھ جایا کریں۔ اللہ کے بندے ہم غور کریں، اور فجر کی نماز ہماری قطعاً نہیں جانی چاہیے، مسجد میں جماعت کے ساتھ صف اولیٰ کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری فجر کی نماز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مستقل بیان کرتے ہیں وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتے ہیں، یعنی یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتے ہیں فجر کی نماز کو کیسی اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت حاضری کا وقت ہے، کان مشہودا۔ فجر کی نماز کا وقت کیسا ہے؟ حاضری کا وقت ہے، لوگوں کی حاضری لی جاتی ہے، کتنے آئے کتنے نہیں آئے، یہ سیدھی سیدھی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے۔ خیر، مفسرین نے کیا مطلب بیان کیا ہے میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر آیت میں جو کہا گیا کہ فجر کی نماز کا وقت حاضری، کان مشہودا، حاضری کا وقت ہے۔ کس کی حاضری؟ اس کو مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ وہاں پر رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا نظام قائم کیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں، آنکھ پر کتنے فرشتے ہوتے ہیں، تمام اعضاء کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت، تمام انسانوں کی، خالی مسلمان کے ساتھ کوئی خاصیت نہیں ہے، تمام کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام برقرار رکھا ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اب جو فجر کی نماز کا وقت ہے تو اس کے اندر رات والے فرشتے فجر کے بعد چلے جاتے ہیں اور دین والے فرشتے فجر سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے اندر دین والے فرشتے بھی رہتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی رہتے ہیں۔ قرات زور سے کی جاتی ہے تو قرات زور سے کرنے کی وجہ سے رات والے فرشتے قرات سن کر کے جاتے ہیں اور دین والے فرشتے پہلے آ جاتے ہیں تاکہ قرات کو، فجر کی قرات کو کیا کرے، وہ سنیں۔ تو ذرا دیکھیں فرشتے کتنے عاشق کہ جلدی آ گئے تاکہ فجر کی قرات کو کیا کر لے، سن لے، اور رات والے دیر سے جا رہے ہیں، ان کی حالانکہ ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے، ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے مگر ابھی نہیں جا رہا ہے۔ کب جائیں گے؟ وہ فجر کی قرات کو سن کر کے جائیں گے۔ تو فرشتے تو کلام اللہ سننے کے اتنے عاشق، لیکن فرشتے کیا ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور انسان کیسا ہے، مرکب ہے۔
اگر خیر میں آگے بڑھنا چاہیں تو اتنا آگے بڑھ جاوے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاوے، اور اگر شر کے اندر آگے بڑھنا چاہیں اور برائی میں آگے بڑھنا چاہے تو ایسا ہوا کہ آگے بڑھے کہ فرعون کے پیچھے کر ڈالے، شیطان کو پیچھے کر ڈالے۔ یہ دونوں مادے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر رکھے ہیں، تو ہمیں کون سا مادہ پیدا کرنا ہے؟ خیر کا مادہ پیدا کرنا ہے، اور ہمیں خیر کے اندر کیا بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ تو ایک حکم تو یہ دیا گیا، آگے دو واقعہ ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا کہ نماز کو کیا کیجئے؟ قائم کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کسی حصے کے اندر تہجد کی نماز پڑھیے۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نماز پڑھے تہجد کی قرآن کو لے کر کے۔ تہجد پڑھنے کا سب سے جو اہم مقصد ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت، قیام لیل جس کو کہا جاتا ہے، رات کا قیام کرنا۔ آگے والے واقعہ سامنے رکھیے۔ ایک حکم کیا دیا گیا؟ نماز کو قائم کرنا، اور نماز کو قائم کرنے کے ساتھ فجر کا حکم الگ دیا گیا، مستقل بیان کیا گیا۔ اور دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ تہجد قائم کیجئے، تہجد پڑھیے۔ تہجد کس کو کہتے ہیں؟ تہجد کا معنی اصل تو ہے سونے کے بعد پڑھنا، سونے کے بعد۔ تہجد کے معنی اٹھنا، سونے کے بعد۔ باقی اگر کوئی یہ معمول بنا لے، صبح نہیں اٹھا جاتا ہے تو عشاء کے بعد وتر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے۔ کتنی رکعت؟ وتر سے پہلے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، وتر بعد میں پڑھے اور پہلی 4 رکعت پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر صبح اٹھا جا سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تم اپنی نماز کے اندر، راتوں کی نماز کے اندر سب سے آخری نماز کون سی بناؤ؟ وتر۔ وتر کو کیا بناؤ؟ آخر میں بناؤ۔ اسی لیے پہلے تہجد پڑھنے کی اور پھر وتر پڑھنے کی۔ اگر صبح اٹھنے کا معمول ہے تو اس آدمی کے لیے اچھا مستحب یہ ہے کہ پہلے تہجد اٹھ جاوے، صبح پہلے تہجد پڑھے اور بعد میں کیا پڑھے؟ وہ وتر۔ تو فتحجد بھی نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ زائد چیز ہے۔ پہلے شروع اسلام کے اندر، مکی دور کے اندر تہجد پڑھنا سب کے ذمہ فرض تھا، تمام کے ذمہ، آپ کے ذمہ بھی فرض تھا اور تمام مسلمانوں کے ذمہ تہجد کا پڑھنا فرض تھا۔ مگر بعد میں جب صلاۃ خمسہ اور 5 نمازیں جب فرض کر دی گئی تو تہجد کی فرضیت کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا۔ تہجد کی فرضیت نہیں رہی، باقی آج کل بھی اس کا استحباب تو باقی ہے، اس کا مستحب ہونا، بلکہ تمام نوافل میں سب سے زیادہ اگر موقد ہے تو تہجد کی نماز موقد ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ تہجد پڑھیے۔ پھر آگے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں پہنچا دے گا۔ تہجد کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پہنچا دے گا؟ مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے میری عزت کی جاوے، میری تعریف کی جاوے، تو تہجد کی پابندی کرے، وہ تہجد کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ وہ آدمی کیا بنے گا؟ باعزت بنے گا۔ لوگوں کی نگاہ کے اندر اس کی کیا کی عزت کی جائے گی۔ جو آدمی دن میں رات میں تہجد پڑھتا ہے، پورے دن کے اندر اس کے چہرے کے اوپر انوارات ٹپکتے ہیں، لوگوں کی نگاہ کے اندر آدمی کیا شمار کیا جاتا ہے؟ اچھا اور نیک شمار کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر حکم خاص آپ کو دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ تہجد پڑھیے، امید ہے، یعنی وعدہ ہے، امید ہے یعنی کیا مطلب؟ وعدہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود کے اندر پہنچا دے گا۔ مقام محمود کیا چیز ہے؟ مقام محمود کی تفسیر جو حدیث میں کی گئی ہے شفاعت کبریٰ سے، شفاعت کبریٰ سے۔ ایک میدان محشر قائم ہونے والا ہے، بہت بڑا میدان، جس میں جتنے لوگ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور سب کو جمع کر کے سورج بالکل قریب میں ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا اور چھوڑ دیا جائے گا، کھڑے رہو، کوئی پرسان حال نہیں۔ ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہے، پریشان ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ کیا منظر ہے، کیوں کھڑے کیے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کھڑے رہو بس۔ اور وہ دن کتنے دن کا ہوگا؟ پہلا دن جو ہوگا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر۔ پہلا دن جو ہوگا وہ کتنے سال کے برابر؟ 50,000۔ پوری دنیا کی زندگی بھی گنیں گے تو اتنی لمبی زندگی بننے والی نہیں ہے۔ یہ پہلا دن جو قیامت کا ہے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور سب کو کھڑے کر دیا گیا ہے، کھڑے رہو۔ لوگ پریشان ہیں، کیا کرنا کیا نہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ کچھ سفارش کر لیجئے، مسئلہ آگے چلے، جو بھی ہونا ہو، مگر کم سے کم حساب کتاب تو ہو جاوے، ایک نتیجہ تو سامنے آوے کہ کیا نتیجہ ہے۔ آگے پورا واقعہ ہے، پورا تفصیل کے ساتھ، یہ خیر مجھے نہیں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں سب لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جواب دے دیں گے انبیاء بھی ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تمام لوگ اور آپ سے درخواست کریں گے اللہ کے رسول آپ سفارش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے اور ایسی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی کہ آج تک کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی، ایسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھائیے، کیا کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔
اس وقت آپ درخواست کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب کیا ہو جائے، شروع ہو جائے۔ یہ مقام محمود کہ تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوا، نہ آدم علیہ السلام سے حل ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے حل ہوا، نہ موسیٰ علیہ السلام سے حل ہوا، اس مسئلے کو کس نے حل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا۔ یہ پورے رحمت للعالمین بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کہ تمام امت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آخر تک لوگوں کے لیے آپ کیا بنے؟ رحمت بنے۔ حساب شروع نہیں ہو رہا تھا، آپ کے گھر حساب کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، یہ تہجد کا برکت ہے، یہ تہجد پڑھیے آپ کو مقام محمود ملے گا، مگر یہ تو حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اور ہمارے لیے جو چیز ہے وہ تعریف کی چیز ہے کہ ہماری عزت کا موقع اللہ تعالیٰ میں کیا کریں گے؟ دیں گے۔ تو دو کام ہوئے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، تہجد کو قائم کیجئے۔ پھر آگے ہے وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ یہ لوگ جو بھی مشورے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ نماز قائم کیجئے، تہجد پڑھیے، اور کیا کیجئے؟ یہ دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے داخل کیجئے، اچھی طریقے سے داخل کرنا، اور مجھے نکالیے، اچھی طریقے سے نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے کہ جس میں میری مدد کی جاوے۔ غلبہ بھی ملے، اور غلبہ بھی کیسا ملے کہ جس کے اندر میری کیا کی جاوے؟ سلطان نصیرہ، غلبہ دیجئے مگر ایسا غلبہ جس کے اندر کیا کی جائے؟ میری مدد کی جاوے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی جاوے۔ تو تیسرا کام کیا دیا گیا؟ اس دعا کا اہتمام کرنا۔ آپ بس یہ دعا کریے کہ جب مکہ سے نکلنے کا موقع آئے تو مجھے کیسے نکالیے؟ سکون کے ساتھ نکالیے، اور جب کسی جگہ مدینہ میں داخل ہونے کا نمبر آئے تو مدینہ منورہ میں کیسے داخل کیجیے؟ مجھے سکون کے ساتھ داخل کیجیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے یہ دونوں مکہ ہی مراد ہے، جب مکہ سے نکالے تب بھی اطمینان کے ساتھ نکالیے، اور جب مکہ میں داخل کرے تب بھی کہ مجھے اطمینان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو مکہ سے نکلنا پڑ رہا ہے، ایک وقت ہی نکلنا ہے، مگر کچھ دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ مکہ میں آپ داخل ہوں گے، اور کیسے داخل ہوں گے؟ فاتحانہ۔ تو تیسرا حکم دیا گیا، یہ دعا کا اہتمام کیجیے۔ اب یہ دعا کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے، نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، اور اس دعا کا خاص اہتمام، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ کتنے کام ہوئے؟ 3 کام ہوئے۔ نماز کی پوری پابندی، خاص طور پر فجر کی نماز، تہجد کی پابندی اور دعا کا اہتمام، 3 کام ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ کہہ دیجئے حق آ چکا اور باطل کیا ہو گیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ پیشین گوئی دیتے ہیں، یہ مکی دور میں چلے جائیے، اور مکی دور کا ذرا سامنے سب منظر رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیشین گوئی دیتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا حق غالب آ جائے گا اور باطل کیا ہو جائے گا؟ نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر مسلمان تمام لوگ اس کی پابندی کرتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، دعا کا اہتمام کرتے رہیں گے، اگر یہ کام کرتے رہیں گے، ایک دن وہ آنے والا ہے، ایک وقت وہ آنے والا ہے، حق کا غلبہ ہو جائے گا اور باطل کیا ہو جائے گا؟ ملیا میٹ ہو جائے گا، باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ پھر آگے کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہوئے۔ نماز کی پوری پابندی فجر کی نماز کے ساتھ، تہجد کی پوری پابندی، دعا کا اہتمام، اور خاص دعا جو کلام اللہ میں ذکر کی گئی اس دعا کا اہتمام۔ اگر یہ کام کریں گے تو پھر کام یہ ہوگا۔ پھر آگے آیت ہے ننزل من القرآن، کہ ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے جو سب کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو چوتھا کام جو کام کرنا ہے، قرآن کی پوری تلاوت، قرآن کے احکامات پر عمل۔ قرآن یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ ظاہری بھی شفا ہے اور باطنی بھی شفا ہے۔ جیسے حدیث میں واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت، خیر مجھے صحابی کا نام یاد نہیں رہا، وہ صحابی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، حضرت سیدی خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو کسی ان کے سردار کو ذرا تکلیف پہنچ گئی، کچھ بچھو نے ڈس لیا، کاٹ لیا، پریشانی ہو گئی، کچھ بچھو نے ڈس لیا، تو وہ صحابہ کے پاس آئے، بیٹھی جماعت تھی وہاں کہ ہمارے سردار کو ذرا بچھو نے ڈس لیا ہے، کچھ اس پر دم بم کر لو تو ذرا ٹھیک ہو جاوے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم دم تو کر لیں گے مگر اس کے لیے وظیفہ پیسے چاہیے ہم کو۔ اصل میں لوگوں نے پہلے دعوت نہیں کی تھی، اس لیے دعوت نہیں کی تھی، اس لیے ان کے پاس سے پیسے نکلوانے تھے، تو کہا کہ تم کو کچھ دینا پڑے گا، تو کہا کہ ٹھیک ہم 30 بکری آپ کو دے دیں گے، دم کر لو۔ وہ دم کر لیا، ان کو ٹھیک ہو گیا، مگر بکری آنے کے بعد پھر مسئلہ کہ اس کو استعمال کرنا کہ نہ کرنا۔ صحابہ نے کہا ابھی جلدی مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے پوچھ لیں گے حضور سے کیا کرنا، حضور کہیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو واپس کر دیں گے۔ تو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم کو کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا؟ یعنی آپ نے تائید کیا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اگر کسی کو تکلیف ہو جاوے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے لیے یقین کامل چاہیے۔ تو ظاہری بھی شفا ہے اور باطنی بھی شفا ہے۔
اس لیے روحانی اگر امراض ہے کلام اللہ کو پڑھے، کلام اللہ کو پڑھے انشاءاللہ تو اس کے روحانی امراض بھی دور ہو جائیں گے. اور ظاہر امراض اگر کوئی ہے تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے انشاءاللہ، اور قرآن کو سمجھے بھی، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے. تلاوت کے اندر بھی ثواب ہے مگر سمجھیں گے. جیسے میں نے بھی آیت پڑھی اور آیت سے آپ کو سمجھایا، اب آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا کہ کلام اللہ میں کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم کو کیا آ گئی، سمجھ میں آ گئی. اس لیے گویا کہ ہمیں بس یہ کام کرنا ہے جو آج کل گویا کہ میری مجلس کا خلاصہ ہے، بس یہ 4 کام مجھے گویا کہ بتانے ہیں. اس 4 کام کی ہمیں پابندی کرنی ہے. پوری نماز کی ہمیں پابندی کرنی ہے، خصوصاً فجر کی نماز کی، تہجد کی پابندی کرنی ہے ہمیں، اور دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اس کا ایک معمول بنانا ہے. کبھی کیا کبھی ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو بھی آپ کسی کام کو شروع کرتے تھے تو پابندی سے کرتے تھے، استقامت کے ساتھ کرتے تھے، ناگاہ نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے معمولات کیا تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی آپ شروع کرتے تھے اس کو آپ چھوڑتے نہیں تھے. تو ہم ایک معمولات طے کریں ہمارے، اور ہماری معمولات طے کر کے کم سے کم آدھا پارا، پا پارا، کم سے کم تو پا پارا تو پڑھنا ہی ہے. اگر اس سے زیادہ ہو سکے 1 پارا تو بہت ہی اچھا ہے. تو ہمیں قرآن کی کیا کرنی، پوری تلاوت کرنی ہے. اس آیت میں گویا کہ بات سمجھائی گئی کہ کچھ بھی حالات آئیں گے مگر انشاءاللہ اگر مسلمان ان چیزوں کی پابندی کریں گے تو تمام حالات کیا ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق نصیب فرماوے.